السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات، بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم ایک سلسلہ کئی مہینہ پہلے میں نے شروع کیا تھا۔ اس ضمن میں بہت ساری بدعات آپ کے سامنے بیان کی گئی اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ان کا قلع کما کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی۔ پہلے کفریہ بدعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کے بعد اذان اور نماز سے متعلق اور دیگر کچھ بدعات کا تذکرہ سرسری طور پر آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج جس بدعات پر ہماری گفتگو ہوگی وہ بہت عام ہے اور بہت سارے ملکوں کے اندر وہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے قبروں پر مسجد بنانا۔ قبروں پر مسجد بنانا یہ بہت عام ہے۔ بہت کم ایسے ممالک ہیں اسلامی ممالک جو اس بدعت سے بلکہ جو شرک کا ذریعہ ہیں اس سے محفوظ ہیں، ورنہ عام طور پر یہ چیز ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے اکثر اسلامی ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اسے حفاظ فرمائے۔ اسلام میں قبروں پر مسجدیں بنانا حرام اور ناجائز ہے، اور بڑی سختی سے اس عمل سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس عمل سے میت کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اندھی عقیدت اور بیجا تعظیم اور غلو پیدا ہو جاتا ہے، جو ایک شخص کو شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اس سے منع کیا گیا اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت بھی کی وعید بھی سنائی گئی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی صاف روایتیں ہیں، واضح روایتیں ہیں، روشن روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہمارے ملکوں کے اندر قبروں کو پر مسجدیں بناتے ہیں، اور کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی جو بخاری مسلم کے اندر سنن کے اندر موجود ہیں باقاعدہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے اور سر عام ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد یحذر ما صنعوا۔ یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہود و نصارہ کے عمل سے روک رہے تھے۔ مرض الموت میں آپ کا آخری وقت ہے، ایسی بیماری جس سے آپ جاں بر نہ ہو سکے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی لوگوں کو اس سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر حرمت والا عمل ہے اور کس قدر شریعت کے اندر حرام عمل یہ ہے کہ آپ نے مرض الموت کے اندر بھی لوگوں کو اس سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عمل تمام یعنی سابقہ امتوں کے اندر بھی حرام تھا، اس لیے آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ اگر یہ عمل ان کے یہاں حرام نہ ہوتا تو آپ ان پر لعنت نہ بھیجتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل یہود و نصارہ کے یہاں بھی اور سابقہ شریعتوں کے اندر بھی حرام تھا، اس لیے آپ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اس طریقے سے موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، وثن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کریں، اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں کے اوپر سخت غضب ہوا یا سخت غضب ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، صلاۃ پڑھنے کی جگہ بنا لیا، ان پر لعنت بھیجی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، سخت غضب نازل ہو جنہوں نے یہ عمل کیا کہ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے باقاعدہ دعا فرمائی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وطن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کریں،
اور غیر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر قبروں کو مسجد بنانا حرام قرار دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا علی قبور انبیائہم، کسی نبی کی آپ نے تعین نہیں فرمائی، تمام نبیوں کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے تمام سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ چیز منع تھی، کیونکہ شرک کا ذریعہ ہے، اور یہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو دے کر کے بھیجا، یہ دین توحید ہے، اور اس دین کے اندر کسی بھی شرک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تمام نبیوں کے ہاں ان کی تمام شریعتوں میں یہ چیز حرام اور ناجائز تھی۔ کسی کی شریعت میں چیز جائز نہیں تھی کہ قبر پر مسجد بنانا یا قبروں پر جا کر کے جو ہے نماز پڑھنا یا مسجد بنانا، یہ چیز جائز نہیں تھی۔ اس طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا، لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان قوموں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یہاں لعنت بھیجی گئی، اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی غضب کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ کی لعنت ہو، اس کی پھٹکار ہو، وہ لوگ اللہ کی غضب کا مستحق ہوں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس طریقے سے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، خبردار اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، مسجد بنا لیا کرتے تھے، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یعنی پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل کرنا سابقہ قوموں کی یہود و نصارہ کی روش کو اپنانا ہے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی روش کو اپنانے سے منع کیا گیا، شریعت کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا، ان کی روش اور ان کے عمل کو اپنانے کو اور ان کی تقلید کرنے کو۔ عبادات کے اندر وہ چیزیں جو دین سے متعلق ہیں ان میں ان کی تقلید کرنے سے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ تمام کافر قوم، یہود و نصارہ اور جو بھی ہیں، ان سب کی مشابہت اختیار کرنے سے جو دین سے متعلق ہو ہمیں منع کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شرار الخلق عند اللہ من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء والذین اتخذوا القبور مساجد۔ یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت۔ اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، سب سے برے لوگ، کیونکہ قیامت کن پر قائم ہوگی؟ جو برے لوگ ہوں گے اور اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے، کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی یمن کی طرف سے، اور جو بھی موحدین ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، سارے لوگ اس ہوا کو سونگھیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان کے وہ کافر اور مشرک بچیں گے، اور کافر اور مشرک پر قیامت قائم ہوگی۔ لہذا وہ سب سے برے لوگ ہیں مخلوق میں، مخلوقات میں سب سے برے لوگ اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کی مسجد بنا لیا۔ تو قبروں کو مسجد کون بناتا ہے؟ اچھے لوگ نہیں بناتے، برے لوگ بناتے۔ اس لیے اگر کوئی قبروں پر جا کر کے مسجد بناتا ہے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے اور قبروں کی بات کرتا ہے، قبروں پر سجدے کرتا ہے، وہاں جا کر کے رکوع کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے سب سے برے لوگ ہیں، یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں، یہ نیک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ نیکی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی برائی ہے، شرک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس سے منع فرمایا۔ اتنی ساری حدیثیں ہیں، اس کے باوجود بھی آج دیکھیے کہ کس قدر لوگ قبروں پر مسجد بناتے ہیں، اور کس قدر لوگوں نے قبروں کو آباد کر رکھا ہے، مزار، درگاہ، اور اس طریقے سے اس پر مسجدیں بنانا۔ اب اللہ کی لعنت نہیں ہوگی، اللہ کے غضب نہیں نازل ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج امت نے توحید کو بھلا دیا، شرک کے اندر گرفتار ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد غیروں کی عبادت میں شامل ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اسی لیے ہر طرف آج دیکھیے مسلمان مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اور اس طریقے سے ان کی کوئی آواز نہیں، کوئی طاقت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور دین کے اندر اصل توحید ہے، توحید کی امانت جو تھی ہمارے پاس اسی کو لوگوں نے گنوا دیا اور شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ کھلا ہوا شرک لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اتنی ساری حدیثوں کے باوجود بھی ایک حدیث کافی ہے کسی بھی حرام کام سے رکنے کے لیے، لیکن اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، طوالت کے خوف سے ساری حدیثیں نہیں پیش کرنا چاہتے، اتنی ساری حدیثیں، ایک حدیث ایک مسلمان کے لیے کافی ہوتی، ایک آیت کافی ہوتی۔ لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کا عالم کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ یہ ساری نبی کی تعلیمات، نبی کے فرمودات، نبی کے اقوال ایک طرف، ان کا اپنا مزاج، ان کا اپنا عمل، ان کی اپنی خواہش، ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی فقہ ایک طرف، اور اس طریقے سے نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر کے لوگوں نے قبروں پر مسجدیں بنایا، اور اس طریقے سے قبروں کو آباد کیا، اور وہاں اللہ کے علاوہ جا کر کے دوسروں کی عبادت کی جانے لگی۔ یہ قبروں پر مسجد بنانا یہ شرک کا ذریعہ، جہاں یہ بدعت ہے وہیں شرک کا ذریعہ اور سبب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں سے لوگوں کو منع کر دیا۔ انہی میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جتنے بھی چاروں مذاہب کی بات ہوتی ہے نا کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، تو چاروں لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے، تو چاروں مذاہب کے ہاں بھی قبر پر مسجدیں بنانا حرام۔ امام مالک کے ہاں بھی، امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی، امام شافعی کے ہاں بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تمام پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سب ہمارے ائمہ ہیں، سب ہمارے علماء ہیں، سب دین کے خدام تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کا کام لیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی، دین کی حفاظت کی۔ یہ تمام ائمہ کرام، چاروں اور بھی ائمہ کرام، ان سب کا اسلام پر، سمجھ لیجیے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کے ذریعے سے دین اسلام کو دنیا میں عام کیا۔ تو ان تمام کے ہاں قبروں پر مساجد بنانا حرام ہے، کسی کے ہاں جائز نہیں ہے۔ لیکن جو نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ اپنے امام کی بات کو کیسے مانے گا؟ اور اس طریقے سے ان کی جو صحیح تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے جہاں نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں، وہیں اپنے اماموں کی بھی اقوال کی اور ان کے فرمودات کی کوئی توجہ نہیں کی، اور اس طریقے سے ان کی تمام تعلیمات کو بھلا دیا، اور قبروں پر مسجدیں بنانا لوگوں نے شروع کر دیا، حالانکہ خود ان کے مذہب کے اندر یہ چیز ناجائز ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا مالکی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، سب کے ہاں چیز ناجائز ہے، کسی کے ہاں جائز نہیں ہے۔ حنابلہ، ان کے ہاں بھی چیز حرام و ناجائز ہے، اور حنابلہ الحمدللہ وہ اپنے اس بات پر قائم ہیں، الحمدللہ ان کے ہاں چیز نہیں پائی جاتی۔ لیکن اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان کو پیروکار نہیں ہیں، وہ اپنے اماموں کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، عقیدے میں خاص طور سے نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے جو عقیدے ہیں اپنے اپنے اماموں کے خلاف ہیں۔ یہ صرف حنابلہ ایسے ہیں جو اپنے امام کے عقیدے پر قائم ہیں، جن کے امام کا عقیدہ تھا سلف صالحین کا عقیدہ، کتاب و سنت کے موافق عقیدہ، اس پر قائم۔ باقی تینوں ائمہ کرام کے ماننے والوں نے اپنے اپنے اماموں کے عقیدوں کو چھوڑ دیا اور ان کی دھجیاں اڑا دی، اور ان کو عقیدے کے اندر معتبر نہیں سمجھا، امام نہیں سمجھا، اس لیے عقیدے میں کسی اور کو امام ڈھونڈ لیا۔ بہرحال چاروں مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ائمہ کرام کا اتفاق اس بات پر کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھیں، خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی ائمہ کے اقوال پڑھیں گے آپ تو آپ کی چیز معلوم ہوگی کہ ان کے ہاں باقاعدہ حرام ہے ساری چیزیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، وہیں اپنے ائمہ کے اقوال کو بھی پشے پوش ڈال کر کے اور ان کے اقوال کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس طریقے سے قبروں پر مسجدیں بنا لیا۔ جو نبی کی تعلیمات کو فراموش کر سکتا ہے وہ دوسروں کی تعلیمات کو بدرجہ اولا فراموش کر سکتا ہے۔ جی، تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر، بدعت ہے، بڑی بدعت ہے، سنگین طرح کی بدعت ہے، کیونکہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس دور کے ایک عظیم مجدد اور محدث امام
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں کو مسجد بنانے میں 3 امور شامل ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے منع فرمایا قبروں کو مسجد نہ بناؤ یا قبروں پر مسجد نہ بناؤ، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں امام عالی مقام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1، قبروں کی طرف رک کر کے صلاۃ پڑھنا، قبر سامنے ہو ادھر رک کر کے نماز پڑھنا، 5 وقتہ نماز، نفل، سنت، کوئی بھی نماز، رکوع اور سجدے والی نماز جا کر کے وہاں پر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام اور ناجائز ہے. یہ بھی قبروں کو مسجد بنانے میں شامل ہے، کیونکہ مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے، اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس نے گویا کہ قبر کو مسجد بنا لیا. نمبر 2، قبروں پر سجدے کرنا. مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے کی جگہ، چونکہ سجدہ نماز کے اندر بہت اشرف عبادت ہے. انسان اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا زمین پر ہے لیکن اللہ کے لیے رکھتا ہے، زمین کے لیے نہیں رکھتا. زمین کی بات نہیں کرتا، زمین مخلوق ہے لیکن اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے. ایک علامت کے طور پر اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہوتی ہے. تو اس طریقے سے قبروں پر سجدے کرنا، یہ بھی قبروں کو مسجد بنانا. نمبر 3، قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا، مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ تو بدرجہ اولا شامل ہے. یہ کیا ہے؟ بدرجہ اولا شامل. تینوں چیزیں شامل ہیں قبروں کو مسجد بنانے میں. اگر کوئی جا کر کے ادھر رک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس نے گویا کہ قبر کو مسجد بنا لیا، یا اس طریقے سے قبروں پر سجدے کرتا ہے تو قبر کو اس نے مسجد بنا لیا، یا قبروں پر اس نے مسجد تعمیر کر دی، تو اسی صورت میں کیا کیا؟ اس نے حرام کام کیا. اور یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مسجد تعمیر کرنا صرف اس کے اندر شامل ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. اگر کوئی آدمی کسی مقام پر یا کسی جگہ پر کوئی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسے مسجد بنا لیا. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. جی ہاں، تو گویا کہ اس نے اسے مسجد بنا لیا. لہذا یہ کہنا کہ صرف مسجد کا ڈھانچہ تعمیر کریں گے تب اس کے اندر شامل ہوگا، یہ کہنا سلف صالحین کے اقوال کے فہم کے خلاف ہے. ہمیں حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا. لہذا یہ چیز حرام اور ناجائز ہے. تو قبروں پر مسجد بنانا، اگر قبر پہلے تھی بعد میں مسجد بنائی گئی تو مسجد وہاں سے توڑ دی جائے گی، منہدم کر دی جائے گی اور کسی اور جگہ جا کر کے مسجد بنائی جائے گی. اور اگر پہلے سے مسجد تھی بعد میں قبر ہوئی تو قبر وہاں سے کھودی جائے گی اور جو ہڈی یا جو چیز نکلے گی اس کے جا کر کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا، جیسا کہ علماء نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی. لہذا جو چیز پہلے ہوگی اس کا حکم شامل ہوگا. اگر پہلے مسجد تھی بعد میں قبر بنی تو مسجد رہے گی، قبر وہاں سے کھود دی جائے گی. اگر پہلے قبر تھی بعد میں مسجد بنائی گئی تو مسجد کو توڑ دیا جائے گا اور مسجد کسی دوسرے کے منتقل کی جائے گی اور اس طریقے سے وہاں مسجد نہیں رہے گی. تو یہ 3 چیزیں شامل ہیں قبروں پر مسجد بنانے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.